زندگی میں تو انہیں جان نہ پائے، لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا۔ خود کو سنی بھی کہے میل منافق سے رکھے، خود کو سنی بھی کہے میل منافق سے رکھے، یعنی دامن کو سنبھالا تو گریبان گیا۔ خود کو سنی بھی کہے میل منافق سے رکھے۔ آپ حضرات یہیں پر موجود ہیں، یہ باب عشق اسے کھولنا ضروری ہے، مچل رہا ہے یہ دل رولنا ضروری ہے۔ کہاں کے لوگ ہیں بیٹھے نبی کی محفل میں، وہاں بھی چپ ہیں جہاں بولنا ضروری ہے۔ ذرا پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ بس ایک مصرع اور اس کے بعد حضرت کا خطاب ہونا ہے۔ کھڑے ہونے والے لوگ بھی بول دیں یا حسین۔ کبھی محتاج آب زمزم و کوثر نہیں چھوڑا، ہمیں سرکار نے تنہا سرے محشر نہیں چھوڑا۔ کئی دن ہو گئے گھر میں سجی تھی محفل سرور، فرشتوں نے کئی دن سے ہمارا گھر نہیں چھوڑا۔ کئی دن ہو گئے گھر میں سجی تھی محفل سرور، فرشتوں نے کئی دن سے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، اور سوائے فاطمہ زہرا تمہارے شہزادوں کے کسی کے واسطے سرکار نے منبر نہیں چھوڑا۔ سوائے فاطمہ زہرا تمہارے شہزادوں کے۔ حضرات وقت کافی ہو رہا ہے، اب وہ خطیب آ رہا ہے کہ جس پر خطابت ناز کرتی ہے، ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے، ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہیں، ایسا مذہبی قائد جس پر قیادت ناز کرتی ہے، ایسی دور اندیشی جس پر بصارت اور بصیرت دونوں ناز کرتی ہیں۔ شہنشاہ خطابت مبلغ سنیت حضرت علامہ شاہ مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ کسی سے کب وہ ڈر کر بولتا ہے، رضا والا تو کھل کر بولتا ہے۔ اتنے ہلکے نہیں، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ میں شعر کو پھر پڑھتا ہوں۔ طالب بھائی آپ کیسے خاموش ہیں بھائی؟ کسی سے کب وہ ڈر کر بولتا ہے، کسی سے کب وہ ڈر کر بولتا ہے، رضا والا تو کھل کر بولتا ہے، اور رضا نے مارا نجدی کو تو جانا۔ یا رسول اللہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، زندہ باد بستی بستی قریہ قریہ۔ واہ واہ، ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی، لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ میرے رضا کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں ابھی اختر نہیں آیا۔ کسی سے کب وہ ڈر کر بولتا ہے، رضا والا تو کھل کر بولتا ہے۔ کسی سے کب وہ ڈر کر بولتا ہے، رضا والا تو کھل کر بولتا ہے۔ رضا نے مارا نجدی کو تو جانا، قلم بھی مثل خنجر بولتا ہے، اور رضا کے نام کی کھاتا ہے روٹی تو کیوں مسلک سے ہٹ کر بولتا ہے۔ رضا کے نام کی کھاتا ہے روٹی تو کیوں مسلک سے ہٹ کر بولتا ہے، اور زبانیں بند ہو جاتی ہیں سب کی بریلی سے جب اختر بولتا ہے۔ زبانیں بند ہو جاتی ہیں سب کی بریلی سے جب اختر بولتا ہے۔ آئیے حضرات پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت عشق و محبت، بستی بستی قریہ قریہ۔ بس اس خیال کے ساتھ کہ کتاب درد ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، متاع اشک ہوں، خوشبو کا ترجمان ہوں میں۔ ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز، گلی کا شور نہیں فجر کی اذان ہوں میں۔ نہیں ہے حضرت برابر بیٹھ جا۔ معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين لعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن عويم بن ساعدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ حاضر نہایت موقر علماء کرام، شورائے اسلام، سادات کرام، مشائخ اہل سنت اور آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، قرب و جوار، دور و دراز سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، جنتی، بریلوی بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ 10 سال کے بعد جب میں آؤں گا اور جب میں خطبے کے بعد درود شریف سے پہلے کچھ عرض کروں گا تو اتنی سستی کے ساتھ آپ مجھے اور اتنی آسانی کے ساتھ لے لیں گے. حیدرآباد میں کرسی پہ بیٹھتے ہی، چشمہ اتارتے ہی، گھڑی اتارتے ہی نعرے لگنے شروع ہو جائے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا حضرت یا رسول اللہ. 10ویں کا تعزیہ تو بعد میں نکلیں گا، آج ہمارا ہی تعزیہ نکال دیا لوگوں. بہرحال آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کی گزارش کی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آج کی یہ محفل پاک جس میں یہ فقیر آپ سے مخاطب ہے، اس میں خصوصی آمد وارث علوم امام اعظم حضور پرنور ممتاز الفقہاء رئیس الاتقیاء استاذ الاساتذہ سلطان الاساتذہ حافظ الحدیث حاکم الحدیث حجت الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث حضور پرنور حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدسیہ کی ہونے والی ہے، اور آپ کے شہزادگان جن کو آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو حضرت علامہ مفتی ابو یوسف صاحب دامت برکاتہم سے یہ میری تیسری ملاقات ہے. البتہ مفتی جمال مصطفیٰ صاحب قبلہ سے یہ پہلا اتفاق ہے. یہ دونوں ہستیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ ان کی زیارت کریں. ابھی مفتی ابو یوسف صاحب خطاب فرما رہے تھے اور بہت سے لوگوں کے باؤنس جا رہا تھا، لیکن انہوں نے ذرا سی گفتگو میں سبھی کو لپیٹ لیا
اور بتا دیا کہ اسلام میں فتنوں کا آغاز کہاں سے کیسے شہادت حضرت عمر سے ہوا، پھر کیسے کیسے دھیرے دھیرے پیر پسارنے لگے، اور جتنے فتنے اسلام میں اٹھنے لگے سب قال اللہ قال رسول قرآن و حدیث ہاتھ میں لے کر، اسلامی بولی بول کر، اسلامی چگا پہن کر، اسلامی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان آ رہے ہیں۔ بہت سے آئے اور وقت کے ساتھ مٹ گئے، بہت سے اب بھی جمے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت مسلمان کا یہ حال ہوگا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا، دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ جی لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش بجائے اس قبر میں اس مردے کے میں ہوتا۔ وہ دور آنے والا ہے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی ہے۔ اب یہ جو جلسے جگہ جگہ کیے جا رہے ہیں، علماء کرام اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے احقاق حق و ابطال باطل فرما رہے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے محبوب رہنما حضرت مولانا حسان رضا صاحب قبلہ جو شہزادہ حضور خلیق العلماء ہے اور مدرسہ غوثیہ رضویہ نوریہ کے استاد ہیں، جامعہ غوثیہ حنفیہ غوثیہ جی جامعہ حنفیہ غوثیہ حنفیہ غوثیہ کے استاذ ہیں، حضرت نے مجھ سے رابطہ کیا، تاریخ لی اور ایک موضوع کی تعیین کر دی کہ آپ کو اس پر خطاب کرنا ہے۔ اب تاریخ دینے کے بعد جیسے بنارس والوں کو پتا چلا کہ کلیم حنفی آ رہا ہے تو کئی لوگوں نے کئی عناوین مجھے دے دیے۔ ابھی اسٹیج پہ بیٹھا تھا 10-20 کال یہی مجمع میں سے کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا اس پر بولیے، کوئی کہہ رہا اس پر بولیے، کوئی کہہ رہا اس پر بولیے، کل ملا کر یہ کہ رافضیوں کو ٹھوکیے۔ واہ 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 کیا بات ہے حضرت۔ تو سب کا خلاصہ کلام یہی تھا۔ عزیزان محترم، اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ ہے اور آخری آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ مومن یہ استغاثہ پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اس انعام یافتہ جماعت کا راستہ جس پر تیرا فضل ہوا، انعام ہوا، نہ کہ ان گمراہوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہاں سے معلوم پڑا کہ تقلید بڑوں کی جانی چاہیے، اور وہ تقلید جو بڑوں کی جاتی ہے وہ محمود ہے، اور جو باطل پرستوں کی تقلید ہوتی ہے وہ مذموم ہے، اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں نے مستدرک حاکم کی ایک حدیث پاک پڑھی۔ آج کل جو اہل سنت و جماعت میں بھانت بھانت کی بولی بولنے والے پیدا ہو گئے، جو ایرانی ریال پہ رال ٹپکا رہے ہیں، اور شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رشتہ داری کے بعد جن کا کھوپڑا خراب ہو گیا، اور جو شیعوں کی بولی بولتے ہوئے حضرات صحابہ پہ بھونک رہے ہیں، وہ امام حاکم کے بہت حوالے دیتے ہیں۔ اسی امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، اور یہ 16 آنے صحیح حدیث جی اور یہاں سے غلط حدیث بولی ہی نہیں جائے گی، اس لیے کہ یہ غلامان محدث کبیر کا اسٹیج ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میرے ٹیلی فونک مناظرے ہوتے ہیں، ایک غیر مقلد، ایک گوگل کا مقلد، میں ان کو غیر مقلد نہیں بولتا ہوں، یہ گوگل کے مقلد ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ایک دن انٹرنیٹ کی سروس بند ہو جائے تو جتنے اہل حدیث ہیں سب یتیم ہو جائیں گے۔ اگر ایک دن انٹرنیٹ کی سروس بند ہو جائے، چونکہ ان کا جو کچھ مبلغ علم ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے، وہ سارا کے سارا حضرت گوگل کی معرفت سے۔ اچھا ابے گدہ الذی خر دماغ بیدال کے بودم گھامڑ اخبص الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ مجہول مطلق جیل مرکب۔ ایک آیا میرے پاس اور کہنے لگا مولانا امام اعظم ابو حنیفہ 3 ہی حدیث جانتے تھے۔ تو میں نے کہا شکر منا 3 جانتے تھے تو تم کو جو ہے 1400 سال تک نکلنے نہیں دیا، انگریز کے دور میں نکلے، اگر زیادہ جانتے تو قیامت تک نہیں نکلتے۔ جو امام اعظم کے غلاموں کا غلام ہو اسے 70,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہو، یعنی سرکار محدث کبیر، پھر امام اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ واہ 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 کیا بات، واہ 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 اور زندہ باد۔
जिस फिरके को हदीस हमसे मिली, बताओ हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया, सूफिया और शाहाने इस्लाम ही तो लेकर आए, तो इनमें कौन गैर मुकल्लिद था? सबके सब हनफी मजहब थे। अच्छा वो तो छोड़ो, वो बहुत बात की बात है। जब फतावा आलमगीरी 500 उलमा लिख रहे थे फिक्र की किताब, तो उस वक्त उसके मुखालिफत में कोई रिसाला लिखने वाला मौलवी था कि ये फिक़ा की किताब है, नहीं लिखी जानी चाहिए? नहीं, उस दौर तक भी इनका वजूद नामसूद नहीं था। ये तो बनारस में मौलवी अब्दुल हक पैदा हुआ, मदनपुरे में। असल में गैर मुकल्लिदियत का बानी यही है, और ये असलन शिया था, और इसी के शागिर्द है मौलवी नजीर हुसैन दहलवी और वगैरह वगैरह, जिन्होंने गैर मुकल्लिद फितने की, अहले हुदैस फितने की बुनियाद रखी है, और नाम इतना अच्छा रख दिया अहले हदीस। अरे बाप रे बाप, मालूम पड़ता बहुत काबिल है। यकीन जानिए, ना ये अहल है ना इनके पास हदीस। गुलाब जामुन का नाम सुना है ना? उसमें गुलाब होता है कि जामुन होता है? उस गरीब का सिर्फ नाम गुलाब जामुन है। वैसे ही ना ये अहल है ना इनके पास हदीस है, इनका नाम सिर्फ अहले हदीस है। तो बहरहाल ये अहले हदीस फितना ये एक मुस्तकिल फितना है, और मुस्तकिल फितने पैदा होते जा रहे हैं। एक शीयत का फितना है जो अब तेजी के साथ फैलता जा रहा है। अब ये शीयत की बोली बोलने वाले खानकाहों से निकल रहे हैं, मज़ारात के मुजाविर निकल रहे हैं। अब तो पता नहीं कौन स्टेज पे मुकर्रिर साहिब आए और सहाबा पे तबर्रा करके चले जाए, सहाबा पे भौंक के चले जाए। वो मुकद्दस खानका जहाँ से आला हजरत को शर्फे बैत है, जहाँ से हिमायत दीनो सुन्नियत में हमेशा काम हुआ है, जहाँ के बुजुर्गों का एक मनहज और एक मौकिफ है। आजकल वहाँ भी एक चूजा निकल गया जिसको अमीर मुआविया में बुराइयां नजर आ रही है। मैंने उस चूजे को बंबई में चैलेंज किया था कि तेरी निस्बतों का एहतराम अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की कसम कोई रसूलुल्लाह के प्यारों पर, रसूलुल्लाह के यारों पर, रसूलुल्लाह के जानिसारों पर, रसूलुल्लाह के वफादारों पर, रसूलुल्लाह के चौकीदारों पर, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के वफादारों पर भौंके तो यह कलीम हनफी छोड़ने वाला नहीं है। निस्बतें अपनी जगह, सियादत अपनी जगह, लेकिन किसी सैयद को यह हक नहीं दिया जा सकता है कि वो हुजूर के सहाबा पर ज़बाने तान को दराज करे। क्या बात है, क्या बात। तुम सियादत के चोले में, तुम पीरी मुरीदी के चोले में, तुम खानका की आड़ में, तुम बुजुर्गों के मज़ारात की आड़ में दीनो सुन्नियत के तकद्दुस से खेलना चाहते हो। हराम खोरो, जब तक मेरे जिस्म में खून का कतरा है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब कोई सुन्नी आलिम तुम्हारी बख्शिश नहीं करेगा। तुमने क्या समझ रखा है? बाजीचे अतफाल समझ रखा है दीन को, कि तुम बकवास करते रहोगे और ये भोली भाली आवाम तुम्हारी निस्बतों को देखकर, तुम्हारे नाम के आगे पीछे 3 दर्जन अलकाब देखकर, तुम्हारी खामखाहों को देखकर अकीदत में बह जाएगी। लेकिन जब तक उलमा रहबरी के लिए है, सुनो, इस दौरे पुरफितन में आँख पूरी खुली रखो। आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, आमदे मुहद्दिसे कबीर, हजरत लामा सूफी मुफ्ती कलीम हनफी साहब क़िबला। मैंने जितने मुसलमान आए हैं दूरो दराज से, कान खोल के सुन लो, और तकरीर करने के बाद ऐसा नहीं कि मेरा रास्ता टूट जाएगा। हजरत मौलाना हसन साहब हैं, मेरे जाने के बाद किसी की बासी कली में उबाल आ जाए और मुनाजरे का शौक चल रहा है। एक पैर साहब जो मंगल से पहले के पीर थे, मुझे फोन लगाए, बोले आपसे मुनाजरा करना है। मैंने कहा भी, बोले फौरन बहुत जोर से आया है। तो मैंने कहा बैतुल खला में चले जाए। बता, इतनी जोर से मुनाजरा आता है। अगर मेरे जाने के बाद किसी को जोर से मुनाजरा आ जाए तो मौलाना हसन से राब्ता करना। मैं अपने जाती खर्च से मुंबई से बाई फ्लाइट आऊंगा, और एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई। सगहू उबैद रज़वी मैं गौसो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। पीर साहेब
حلقے مریدہ میں بیٹھ کر الول جلول باتیں کرنا اور گانجے کا سٹا مارنا اور ماری پھٹ کی باتیں کرنا الگ ہے، لیکن اسٹیج پر جب کسی عالم سے مقابلہ ہو جائے تو 7 پشتیں یاد آ جائیں گی آپ کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ارے بابا پیر صاحب ہم جانتے ہیں آپ کتنے پانی میں ہیں، زیادہ قابل مت بنو، ایک ہی ہتھوڑے میں چنا جوڑ گرم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سمجھ رہے ہو نا بھائی بات؟ بہت اچھا حضرت، واہ واہ، سمجھو اور سمجھ کے اس پہ عمل کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عویم ابن ساعدہ کی حدیث ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے میں جانتا ہوں اس میں کچھ ادرے گدرے پلپلے بی پی ایل بن پیندے کے لوٹے بھی ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ابھی 10ویں محرم کو دیکھنا رنگ دکھائیں گے، جی طرح طرح کی خرافات کر کر وہ بھی ہوں گے، اور کچھ وہابیوں کا جھٹن کھانے والے بھی ہوں گے۔ یہاں سے سنی بریلوی پیغام لے کر جاؤ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عویم ابن ساعدہ راوی ہے، عن عویم ابن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عویم کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے مجھے چن لیا۔ کیوں چنا؟ اللہ نے مجھے نبی بنانے کے لیے چنا، رسول بنانے کے لیے چنا، انبیاء کا امام بنانے کے لیے چنا، انبیاء کا اول و آخر بنانے کے لیے چنا، انبیاء کا امام بنانے کے لیے چنا، انبیاء کا خاتم بنانے کے لیے چنا۔ اللہ نے مجھے چن لیا۔ اچھا، اس میں جو بچے ہیں کسی اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پیر صاحب کے مرید ہیں جی، تو آج سبق لے کر جائیں کہ جو تمہارا پیر تمہیں رسول اللہ کے صحابہ پر جری کر رہا ہے اور خواہ مخواہ میں بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے کہ فلانے ایسے تھے اور فلانے ویسے تھے اور فلانے کو محدث نے یہ کہا ہے، مورخ نے یہ کہا ہے، فلانے پر وہ خانقاہ ناراض ہے، سن لے اگر حضور کے کسی ادنا صحابی پر ساری خانقاہیں ناراض ہو جائے، سارے مورخ اس کے خلاف ہو جائے، ساری روایات اس کے رد میں ہو اور قیامت تک لوگ اس پر پھونکتے رہے، اللہ کی قسم وہ سارے لوگ میری جوتی کے نوک پر، اس لیے کہ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، جب صاحب زندہ باد، عزیزان محترم سن لو، تاریخ سے صحابہ کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کیمرے کا دور ہے، کیسے ڈیجیٹل کیمراز لگے ہوئے ہیں، آسمانوں میں سیٹلائٹ لگا ہوا ہے، جب آج اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، جب آج اتنی پھیکم پھاک ہوتی ہے، جب آج اتنا زیادہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، تو جس زمانے میں کیمرے کا وجود نہیں تھا، کیا اس زمانے میں جھوٹ نہیں لکھا گیا ہوگا تاریخ میں؟ بالکل لکھا گیا ہے۔ جب حدیث کی کتابوں میں صحیح کے ساتھ موضوع حدیثیں ہوتی ہے، ضعیف حدیثیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو تاریخ میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ تاریخ سے صحابی کا فیصلہ، آج دل صاف کر کے جاؤ کہ میں سنی مسلمان ہوں اور حضور کے صحابہ و اہل بیت اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، تو ایک سے صحابہ کا دامن، ایک سے اہل بیت کا دامن تھاما رہوں گا۔ کسی کی بارگاہ میں ذرا سی زبان کو جنبش نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کون؟ اللہ نے مجھے چن لیا، واختار علی اصحابا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ مجھے بتاؤ، تمہاری مسجد میں ایک امام صاحب ہے، صبح فجر میں آپ چلے گئے، مولانا حسان مصلی امامت پہ ہیں، ایک بقراء صاحب سعودیہ ریجیکٹ، جن کا دماغ خراب ہو گیا، گئے تھے پلمبر کا کام کرنے، وہاں سے ڈائریکٹ مسند امام احمد بن حنبل بھوجپوری عربی میں پڑھ کے آ گئے۔ سمجھے؟ جی،
آ گئے فجر میں آئے، دیکھے امام صاحب ہیں تو یہ زیادہ بقرات ہیں، یہ الف سے علامہ ہے، تو یہ علامہ صاحب جب پیچھے ٹرانے لگے تو ان کو اچانک قرآن یاد آ گیا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ امام صاحب رکوع میں ہے، یہ سجدے میں چلے گئے، غلط کیا کیا؟ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اب انہوں نے قرآن پہ عمل کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو امام پر سبقت کرے، امام سے آگے بڑھے، کل بروز محشر وہ گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ مجھے بتاؤ، جسے محلے والوں نے امام بنایا ہے، نہ اس کا انتخاب اللہ نے کیا، نہ رسول نے کیا، نہ سردار ملائکہ نے کیا، نہ یہ آسمان سے نازل ہوئے، پتہ نہیں کمیٹی والوں کا کب دماغ خراب ہو اور کب ان کو چلتا کر دے، اس لیے کہ کمیٹی والے تو چاہتے ہی مرضی کا امام، اور ایسا امام کہ جو فجر پڑھ کے مصلی پہ سو جائے، ظہر میں صدر صاحب آ کے اٹھائے، امام صاحب اٹھ جائے، نہ کسی سے ملے، نہ کسی سے جلے، نہ کسی سٹھیا کے یہاں جائے، ایسا بھولا بھالا امام چاہتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، جس امام کو کمیٹی نے امام بنایا ہو، محلے نے امام بنایا ہو، اس پہ سبقت کرنے والا گدھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور جسے رسول اللہ نے امت کا امام بنایا ہو، امت کا مقتدا بنایا ہو، نجوم ہدایت بنایا ہو، جو عادل ہو، سخا ہو، جنتی ہو، جن سے محدثین نے روایت کی ہو، حضرات صحابہ جو اس امت کے امام ہے، جو ان پر بھوکے، سوچو وہ کتنا بڑا سور بنا کر اٹھایا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے حضرت، نہیں سمجھے؟ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت، واہ واہ۔ ہمارا بنایا ہوا امام، اس پر سبقت کرنے والا گدھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا۔ آج جو سنی ہو کر کہتے ہیں فلانے صحابی ایسے تھے ویسے تھے، مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ کی نگاہ نبوت نے نہیں دیکھا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ سب دین سے پھر جائیں گے؟ یہ تو شیعوں نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 7 صحابہ کے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور تم شیعوں کی بولی بول رہے ہو، جبکہ حضور فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو میرا ساتھی بنانے کے لیے اللہ نے چن لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے قلوب کا امتحان لیا، ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ جب صحابہ پاس ہو گئے تو اللہ نے نمبر کتنے دیے اور ڈگری کیا دی؟ دنیا کے ہر کالج کے اندر پاس ہونے کے بعد نمبر دیے جاتے ہیں اور ڈگری دی جاتی ہے، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، 100% نمبر مل گئے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، ڈگری بھی مل گئی۔ اب حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو چنا، فَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزْرَاءً وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اس میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا۔ میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں، جبرائیل و میکائیل، اور زمین میں 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر۔ محرم کا مہینہ ہے، یہ رافضی حرام خور عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد، جس نے شروع دن سے آج تک اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، حضرات شیخین کا تبرہ کریں گے، بھونکیں گے، اور ان کا دیکھا دیکھی ان کے اسٹیٹس نوحے مرثیے جو پاکستانی شیعہ نوحہ خواہ پڑھتے ہیں، سنی رکھتے ہیں، خبردار خبردار، کسی شیعہ ذاکر اور کسی شیعہ عالم کا کوئی بیان یا مرثیہ وغیرہ اسٹیٹس پہ نہ رکھیں۔ وہ صحابہ پر بھونکیں گے، وہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گے، وہ ابو بکر و عمر کو لعنتی کہیں گے۔ ان کی کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکال کر درخت پہ لٹکایا جائے گا، ان کا کفن اتارا جائے گا، دنیا کے سارے گناہ ان کے سر پر ڈالے جائیں گے، اور زمین کو حکم ہوگا اپنی آگ نکال کے ابو بکر و عمر کو جلائے۔ وہ حرامی رافضیوں، تمہاری
مائیں تم پر روئے. ابو بکر و عمر وہ ہیں کہ جن کے جنتی ہونے میں شک ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر ابو بکر و عمر جنتی نہیں ہے تو پھر جنت بھی نہیں ہے. ہائے 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 واہ 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 زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت اچھا. واہ 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 کیا بات ہے. یا علی یا علی. واہ واہ واہ. تم کیا سمجھ رہے ہو یہ حضور کے بغل میں لیٹے ہوئے ہیں اور قیامت تک لیٹے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمیں اور آپ کو ایک الگ مٹی سے بنایا گیا ہے. انبیاء کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس میں کوثر و تسنیم کا پانی ڈالا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی, مچھر نہیں بیٹھتا, بالوں میں جو نہیں پیدا ہوتی, پسینہ خوشبودار ہوتا ہے, نبی کو بدخوابی نہیں ہوتی, احتلام نہیں ہوتا. یہ انبیاء کے خصائص میں سے. اور حضور فرماتے ہیں آدمی وہی دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ بنایا گیا. اور حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ کہ میری قبر اور میرے منبر کا حصہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو حضور جنت کے اس ٹکڑے میں دفن ہے اور وہیں ابو بکر و عمر بھی دفن ہے. بتاؤ ابو بکر و عمر کس مٹی سے بنائے گئے ہیں؟ جنتی مٹی سے. جی بے شک جنت کی مٹی سے بنائے گئے ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد. کیا بات ہے حضرت. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ بھائی. بہت اچھا. اچھا آمد ہو گئی. آپ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں. حضور سلطان الاساتذہ امیر المومنین فی الحدیث کی آمد آمد ہو رہی ہے. تو میں عرضیہ کر رہا تھا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ میرے لیے میرے وزیر بنائے, کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا اور کچھ کو میرا ساتھی بنایا. صحابہ کے اندر کچھ کو میرا وزیر بنایا, کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا اور کچھ کو میرا ساتھی بنایا. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ. تو جو ان کے اوپر سب کرے, سب کے معنی گالی نہیں ہوتا ہے, سب کے معنی ہلکی بات بھی ہوتی ہے, سب کے معنی ہلکی بات بھی ہوتی ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں جو ان پر سب کرے تو اس پر اللہ کی لعنت, ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. ادب و احترام سے کھڑے ہو کر حضور محدث کبیر کو آنے کے لیے آپ حضرات جگہ دیں. دست بوسی, قدم بوسی اور چھونے سے پرہیز کریں. حضرت کی طبیعت ناساز. بہت ادب کے ساتھ حضرت کو آنے دیں, بہت سکون کے ساتھ ہاتھ باندھ کر حضرت کی مقدس چہرے کا دیدار کریں اور راستہ ہموار رکھیں. کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ وہ جا کر بہت سکون کے ساتھ راستہ بنا کر رکھیں تاکہ حضرت کی گاڑی منبر رسول تک آسانی کے ساتھ آ سکے. آپ حضرات محبت و احترام کے ساتھ. بس یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے, فیروز بختی ہے, ہمارے نصیبے کی ارجمندی ہے کہ وہ ذات ہماری نگاہوں کے سامنے آنے والی ہے. الحمدللہ رب العالمین. کہ وہ عالم جس پر علم ناز کرتا ہے, وہ ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہیں. شیخ طریقت, شیخ کامل, پیر طریقت, پیر کامل, ممتاز الفقہ, استاذ الاساتذہ, محدث کبیر کی آمد آمد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خوصیت. راستہ ہموار رکھیں, راستہ بنا کر رکھیں. کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ راستہ بنا کر رکھیں بہت ادب کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ. حضرت کی گاڑی کو منبر رسول تک لے کر آئیں. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ ہماری نگاہوں کی کھلی ہوئی کھڑکیوں کے سامنے سے آنے والی ذات, منبر رسول کی بہاروں سے متصل ہونے والی ذات حضور محدث کبیر کی آمد آمد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم, ذکر شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت, آمد حضور محدث کبیر, آمد حضور محدث کبیر, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, بستی بستی, قریہ قریہ.
بستی بستی قریہ قریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بے پناہ مصروفیات کے بعد بے پناہ ذمہ داریوں کے بعد جو تھوڑا سا وقت ملا تو حضرت یہ سوچ کر حاضر ہو گئے کہ وعدہ خلافی کا چھوٹا سا اسٹیکر جسم کو چھو بھی نہ پائے، ورنہ یہ سچ ہے کہ حضرت کو پورا ملک نہیں پوری دنیا کے الجھے ہوئے مسائل کی زلفوں کو سنوارنا ہوتا ہے. وہ ذات شیخ طریقت حضور محدث کبیر کے پیکر میں منبر رسول پر حضرت کی آمد ہو چکی ہے. ہم اور آپ حضرت کے مقدس چہرے کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جیسے ہی حضرت بیٹھیں آپ حضرات بہت ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ، کیونکہ بہت ہی شاندار گفتگو ہو رہی ہے. یہ آپ بھی جان رہے ہیں، یہ ہم بھی جان رہے ہیں. حضرت علامہ شاہ صوفی مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی. اور ویڈیو کوئی بھی نہ بنائے، اس کا خیال رکھیں آپ حضرات. ویڈیو کوئی بھی حضرات نہ بنائیں، آواز ریکارڈ کریں، بہت سکون کے ساتھ حضرت کو منبر رسول تک لے کر آئیں. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر شہید اعظم مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت آمد حضور محدث کبیر آمد حضور محدث کبیر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے ہماری نگاہوں کے شہر میں. یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ شہر کی زمین کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہے. وہ ذات منبر رسول پر تشریف فرما ہے. بہت ادب کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. ویڈیو کوئی بھی حضرات نہ بنائے، اس کا خیال رکھیں. بالکل سختی کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. بس حضرت کے مقدس چہرے کا دیدار کر کے اپنی نگاہوں کے کیمرے سے اپنے دل کے اندر حضرت کی تصویر کو محفوظ ہے. اور مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ کا وہ شاندار خطاب آپ سماعت کریں. ماشاءاللہ دل سے نکلنے والی بات کا اثر کیسے دل پر ہوتا ہے یہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بیٹھ جائیں حضرت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کا شدت سے مجھے علماء کو سبھی کو اور لائیو سننے والوں کو انتظار تھا، یعنی وارث علوم امام اعظم حضور سلطان الفقہا حافظ الحدیث حاکم الحدیث حجت الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث سرکار محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. اور حضرت کو آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں. یہ علم کا وہ پہاڑ ہے کہ جن کو اپنے زمانے کے اعلم العلماء حضور محدث کبیر فرمایا کرتے تھے، یعنی حضور تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ جس کو حضور محدث کبیر فرماتے، اور جن کے لیے قیام فرماتے آتے وقت جب حضرت تشریف لاتے اسٹیج پر تو حضور تاج الشریعہ قیام فرماتے. تو ہم جیسے ٹچوں کو اور چھوٹوں کو کتنا ادب کرنا چاہیے اور غنیمت سمجھنا چاہیے ان اللہ والوں کو. حقیقی اللہ والے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ پیر کامل واقعی میں جو خدا رسیدہ ہے، خدا تک پہنچے ہوئے ہیں اور خدا تک پہنچانے والے ہیں، یہی وہ لوگ. تم کہاں اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پیروں کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہو جو نماز روزے سے فارغ ہے، نہ حرام خور خود پڑھتے ہیں نہ مریدوں کو پڑھنے دیتے ہیں، اور بڑی بڑی ڈگریاں بانٹتے پھرتے ہیں کہ ہم سے بس مرید ہو جاؤ تمہارا بیڑا پار ہے. پار نہیں، 100% غرق ہے بیڑا آپ کا. قیامت میں ملنا انشاءاللہ تمہاری بخشش ہو جائے گی. اسپیشل کٹائی پیر صاحب کی چل رہی ہوں گی کہیں پر. تم کو یہ لگتا ہے کہ پیر صاحب کہیں سے آ دھمکیں گے، اور جتنے گنجیڑی نشیڑی چرسی گردلے بھرے ہوئے ہیں، چلم چاندی کے چلم میں گانجا پینے والے ہیں، سب کو پیر صاحب اٹھا کے جنت میں لے کے جائیں گے. پیر صاحب کے باپ کی جنت نہیں،
اور پیر صاحب لوگ تو بڑی مستی سے رہتے ہیں، فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ، سبحان اللہ. ذرا دیکھو، اور مریدنیوں سے پیر بھی دبواتے ہیں اور پھر مستی سے قوالی میں جھومتے بھی ہے. یاد رکھو اللہ نے حضور کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے. ہم کو جو دیکھنا ہے زندگی کی پگڈنڈی میں، ایک ایک قدم جب اٹھانا ہے تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے. حضرت امیمہ بنت رقیقہ ایک صحابیہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ہم چند عورتیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں بیعت کی غرض سے. تو حضور نے ہمیں بیعت کر لیا تو ہم نے چاہا کہ حضور ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائے. تو حضور نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. مجھے بتاؤ جو سلسلہ نبوت کا خاتم ہو، انبیاء کا امام ہو، جس پر تمام فضیلتوں کو ختم کر دیا گیا ہو، جس کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، وہ غیر محرم سے ہاتھ نہ پلائے. اور آج کون اتنا بڑا پیر ہو گیا جو مستی سے عورتوں میں بیٹھ کر قوالی کر رہا ہے اور مریدوں کو یہ جراتیں دے رہا ہے کہ تم رسول اللہ کے پیاروں کا فیصلہ کرو. سنو، ہمارے علماء نے، سلف نے صاف فرما دیا، مشاجرات صحابہ میں زبانوں کو بند رکھو. اگر کھولنا ہے تو تعریف میں کھولو، اختلاف میں مت کھولو. ان کا ان سے اختلاف ہو گیا تھا تو ٹچے تو کون ہے، انہوں نے ان پر تلوار اٹھا دی تھی تو گویا ان کا وہ حکم ہے تو حکم لگانے والا تو کون ہے. عمریں کم ہے، عمروں سے برکت چھین لی گئی ہے. جو موقع ملا ہے غنیمت جانو، جو فرض و واجب ہے اسے ادا کرو. تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ علی اور معاویہ کے جھگڑے میں تیری کیا رائے تھی. تم سے پوچھا جائے گا کیا بات. تو تم ہو کون جو فیصلے کر رہے ہو. اور یہ جو پیر اپنے مریدوں کو، جیسے میں نے بتایا ماررہ مطہرہ میں ایک چوزا نکل گیا جو اپنے اسلاف کی راہ سے ہٹ کر ایک نئی بولی بول رہا ہے. ہم ایسے چوزوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں اور ان سب کو میں نے بہت پہلے چیلنج مناظرہ دے رکھا ہے. اللہ کی قسم قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے لیکن وہ دن نہیں آ سکتا جب یہ کلیم حنفی کے سامنے کھڑے ہو کر 10 منٹ بعد. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. پیر صاحب سوچ رہے ہیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی بلے بلے. مزار بنیں گی سنگے مرمر کی، اوپر گنبد تعمیر ہوگا، ہر وقت دھونی رہیں گی، ہر وقت لوگوں کو حال قال آئیں گی اور پھر وہاں پر چادریں چڑھیں گی اور خوب محفلیں سما ہوں گی تو فرشتوں کو موقع ہی نہیں ملے گا اندر آنے کا. ابے تیرے مرید دیکھ نہیں رہے اندر کتنا کوٹا جا رہا ہے. میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر حضور محدث کبیر کی موجودگی میں کہتا ہوں، جتنے صحابہ پہ بھونکنے والے خبیث مر گئے ہیں ان کی قبریں کھودو. اگر ان کی ہڈیاں سلامت ملے تو بنارس کے چوراہے پر مجھے تختہ دار پہ لٹکا دینا. کیا بات. تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کی فوج پر تنقید کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. فوج پہ تنقید، ملک پر تنقید ہے تو پھر مجھے بتاؤ مسلمان ہوتے ہوئے رسول اللہ کی فوج پر تنقید کیسے گوارا کی جا سکتی ہے؟ صحابہ کون؟ حضور کی فوج ہے. یہ وہ مبارک جماعت ہے جو حضور سے دین لے کر ہم تک پہنچا رہی ہے، قرآن لے کر ہم تک پہنچا رہی ہے، حدیث لے کر ہم تک پہنچا رہی ہے. اگر صحابہ کی عظمتوں کو مجروح کرو گے اللہ کی قسم دین کی بنیاد گر جائے. جی. صحابہ پہلی کڑی ہے حضور تک پہنچنے کے لیے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو چنا، فجعل لی منہم وزراء وانصارا وسحارا. اس میں کچھ میرے مددگار بنائے، کچھ وزیر بنائے، کچھ کو میرا صحابی بنایا. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو جو ان پہ سب کرے، سب کے معنی صرف گالی نہیں ہوتا ہے، ہلکا کلمہ بھی بولنا ہوتا ہے. آج وہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں ماہ محرم میں ہزار طرح کی بدعات کرنے والے، یہ بابرکت مہینہ شہادت حسین سے پہلے بھی بابرکت تھا، شہادت حسین سے پہلے بھی اس کی بڑی حرمت تھی. جی. البتہ شہادت حسین کے بعد بھی یہ مسلمانوں کے دل میں بڑا باعظمت مہینہ ہے. لیکن جو لوگوں نے اس میں ہزار طرح کی بدعات و خرافات نکال رکھی ہے، اور یہی بچے جن کو مسجد میں جانا نصیب نہیں ہے، جمعہ پڑھنا تک نصیب نہیں ہے، عید کے دن بغل والے کو دیکھیں گے چھوڑا کے باندھا،
یہ لوگ صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں، اور کس کو سن کر؟ شیعہ ذاکرین کو سن کر، نوحہ خانوں کو سن کر، تفضیلی خطبہ اور مقررین کو سن کر، اور ایران میں گڑی ہوئی جعلی روایات کو سن کر۔ تم ایرانی روایات پہ بھروسہ کر کے صحابہ پر بھونک رہے ہو۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا ہے، عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے۔ قرآن و حدیث میں صاف فیصلہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، تم میں کا اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے آدھا کلو جو خرچ کرنے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی بے شک بے شک، کیونکہ یہ لوگ اس دور میں تھے جب قربانی کی ضرورت تھی۔ آج تم بریانی کے دور میں پیدا ہو کر، بریانی کے دور میں پیدا ہو کر صحابہ پر بھونک رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، اور فرماتے لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل قبول نہیں کرے گا۔ آج عزم مصمم کر کے اٹھو، سنی حنفی بریلوی رہوں گا، اور اللہ کے جتنے پیارے ہیں محبوب بندے ہیں سب کے بارے میں اپنی زبان کو سکوت اختیار کروں گا، سب سے محبت رکھوں گا، صحابہ و اہل بیت دونوں سے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے ان کی محبت کا جھنجھنا بجا کر صحابہ پہ بھونکو۔ تم کس طرح کے مولائی ہو یار؟ اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو، موالیوں۔ کیا بات! یہ شیعہ کی کتاب اٹھا کر دیکھو، حیات القلوب، امام جعفر کی روایت ہے، اور شیعوں میں اہل بیت کی روایت سب سے مضبوط روایت ہوتی ہے۔ ان کے یہاں تو ائمہ اہل بیت انبیاء سے زیادہ مقام و مرتبہ والے، بلکہ ان کے ائمہ پر وحی بھی ہوتی ہے، اور ان کی وحی سے انبیاء کی وحی منسوخ ہوتی ہے۔ امام جعفر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد امام باقر سے پوچھا کہ آپ کے دادا حضرت علی کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ کیسے لوگ تھے؟ کافر تھے؟ تو امام باقر فرماتے ہیں کہ جب میرے دادا حضرت علی سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ سب مومن تھے۔ پھر پوچھا گیا وہ منافق تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو بہت مخلص لوگ تھے۔ پھر لوگوں نے پوچھا فما ہم، پھر کون تھے؟ حضرت علی نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے الگ راستے پر چلے۔ حضرت علی کسے بھائی کہہ رہے ہیں؟ آج کچھ پیر جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح میں اجڑی پڑی ہے سب خانقاہیں، وہ درویش و سلطان کی امید گاہیں، فرشتوں کی پڑتی تھی جن پر نگاہیں، آج وہ ساری کے ساری اجڑ گئی، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ آج پیر صاحبان کہہ رہے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی۔ ایک پیر صاحب نے کہا مولانا یہ نعرہ لگاؤ، میں نے کہا میرے خون کا آخری قطرہ بہ جائے میں یہ نعرہ نہیں لگا سکتا۔ علی معاویہ بھائی بھائی یہ ٹھیک ہے، شیعہ سنی بھائی بھائی نہیں، کیسے؟ تیری نماز الگ میری نماز الگ، تم نمازوں کو ملا کر پڑھتے ہو، تیرا کلمہ الگ میرا کلمہ الگ، میرا قرآن 30 پارے کا، تیرا 10 امام غائب لے کر گیا، اور ایسا چھپ گیا کہ امریکہ نے صدام کو ڈھونڈ کر نکالا لیکن ان کا 12واں نہیں ملا۔ پھر ان کا قرآن 70 گز کا ہے، کھولنے کے بعد 140 گز کا، یعنی جس کو پڑھنے کے لیے موٹر سائیکل سے چلنا پڑے۔ تیرا قرآن الگ میرا قرآن الگ، تیرا کلمہ الگ میرا کلمہ الگ۔ میں اللہ سے مانگتا ہوں تو گھوڑے کا پجاری ہے، تو عالم کا پجاری ہے، تو پنجے کا پجاری ہے، تو دلدل کا پجاری ہے، تو جھنڈوں کا پجاری ہے، تو مشرک ہے، میں موحد ہوں، تو میں بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، تیرے یہاں زنا خالص متع ہوتا ہے، تیرے یہاں زنا خالص ہوتا ہے، اور تمہاری ہماری 1400 سال کی جنگیں ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب 1400 سال کی جنگ بھول جاؤ، وقت کا تقاضا یہ ہے شیعہ کو بھائی بنا لو۔ او منحوس پیر، تو کہتا ہے میں 14 صدیوں کی جنگ بھول جاؤں، تو ایک صفین نہیں بھول سکتا، تو ایک جمل نہیں بھول سکتا۔ کیا بات ہے! واہ واہ! نہیں سمجھے؟ واہ واہ!
تو ایک جمل نہیں بھول سکتا، ایک صفین نہیں بھول سکتا، میں 14 صدیوں کی جنگ بھول جاؤں نہیں، میں رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر، ان کے وفاداروں پر، ان کے چوکیداروں پر بھونکنے والوں سے اتحاد نہیں کر سکتا۔ شیعہ ایک الگ دھرم ہے، اہل سنت و جماعت ایک الگ مذہب ہے، اور یہ دونوں کے بیچ میں جو بج رہا ہے نا، ادھر بھی جھٹن کھاتا ہے، ادھر بھی آتا ہے۔ سائی بابا کا بھکت، با مسلمان اللہ اللہ بابر امن رام رام، دو ناؤں میں پیر رکھا ہے، سوچ لے راستے جدا ہوں گے تیرا کیا حال ہو جائے۔ تو شرافت سے رہو، قاعدے سے رہو، صحابہ پہ بھونکو مت، اہل سنت کے مذہب پر جسے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے اس پر قائم رہو۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے جس کی تشہیر ہوئی، ترجمانی ہوئی، بار بار بتایا، اور حضور محدث کبیر جو عالم اسلام میں ہم اہل سنت اس وقت سب سے بڑے مقتدا ہیں، پیشوا، ان کی ذات کو دیکھو، یہ اللہ والے جنہوں نے عمریں کھپا دی ہیں یار، قال اللہ قال رسول میں، عبادت و ریاضت کا یہ حال، اتنی ضعف نقاہت کمزوری کے باوجود اسٹیج پر آ کر بیٹھنا اور آپ کو دیدار کروانا، اور ادھر دیکھو پیر صاحب کا ذرا سی سردی ہو گئی تو پھر تشریف نہیں لاتے۔ تو ایسے پیروں کو 2 نمبر ڈپلیکیٹ اور حقیقی پیروں میں فرق کرو، ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو۔ کیا بات، سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے۔ جو پیر صاحب بہت مزے کے نظر آتے ہیں ان کے اندر پورا گھانی گھان ہے، تو صرف زرق برق دیکھ کر مت بھاگو، یہاں سادگی دیکھو، علم دیکھو، تقوی دیکھو، طہارت دیکھو، نسبت دیکھو، اعلیٰ حضرت سے شرف تلمذ دیکھو، اور کیسی عظیم عظیم نسبتیں ان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضور مفتی اسجد رضا خان قبلہ دامت برکاتہم کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے علماء اہل سنت کو سلامت رکھے۔ اب میں تو بہرحال رخصت ہو رہا ہوں، لیکن جتنے بھی آئے ہیں اور کل جن کو مناظرے کا شوق چل رہا ہے یا باسی کڑی میں ابال آ جائے کہ میرا اب موڈ بنا ہے مناظرے کا، تو مولانا حسان سے مل لینا، انشاءاللہ میں ریٹرن آ جاؤں گا۔ کوئی بھی اہل حدیث، دیوبندی، رافضی، تفضیلی، بدعاتی اگر اس کو شوق چل رہا ہے مناظرے کا تو الحمدللہ موسٹ ویلکم فور۔ ماشاءاللہ ٹرینڈ ہو گئے ہو آپ لوگ۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہے کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔